بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر یہ ہے کہ پختونخوا کے بعد بلوچستان میں بھی ایک زلزلے کسی کیفیت سے، پشین کے بعد یوب میں بھی کنونشن ہو رہا ہے۔ پشین میں تو سامان اٹھا کر لے گئے تھے تو انہیں زمین پہ بیٹھ کے جلسہ کر لیا تھا، یوب میں پانی چھوڑ دیا گیا، میرا خیال ہے اس کے باوجود ہو جائے گا۔ اور خبر یہ ہے کہ وہ اس میں کوئی گڑبڑ کی جا رہی ہے یوٹیوب میں، تو ابھی وہ جو ورچوئل جلسہ ہے وہ ہونے والا ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ رائے گاہ نہیں ہوگا، وہ کسی نہ کسی طرح ریکارڈ کر لیں گے لوگ، دوسروں کو بھیج دیں گے، تو یہ کوشش تو شاید کامیاب نہیں ہوگی۔ بہرحال پی ٹی آئی کے خلاف مہم جاری ہے اور اسی طرح جاری رہے گی۔ وہ ڈپٹی کمشنر ہیں اور وہ پریزائڈنگ افسر بھی ہوں گے، ریٹرننگ افسر بھی انہی میں سے ہوں گے، اور وہ رات کو احکامات جاری کریں گے ایم پی او کے تحت سیاسی کارکنوں کی گرفتاریوں کو، دن کو کاغذات کی جانچ پڑتال کریں گے اور کاغذات نامزدگی قبول یا مسترد کریں گے۔ اب پتہ نہیں 8 فروری کا کیسا ہوگا۔ وہ راز الحق صاحب نے کہا ہے کہ ایک لاڈلا ہے، ایک سپر لاڈلا ہے، اور یہ الیکشن تو قابل قبول نہیں، کیا دوبارہ الیکشن ہوں گے؟ 8 فروری ہوں گے کیا اس کے بعد ہوں گے؟ بہرحال میں ابھی آ رہا ہوں پشاور سے، ایک تقریب سے چند گھنٹے پہلے بہت لوگ تھے وہاں پہ، تو زرداری صاحب نے وہاں میٹنگ کی اور کہا کہ بھئی پی ٹی آئی کے سوا سبھی سے اتحاد ہو سکتا ہے، تو باقی وہاں ہے کون؟ وہ نام لیتے ہیں اس کا نواز شریف صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا اور بلاول صاحب کا اور زرداری صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان کا، تو لوگ ہنستے ہیں، اور جب نام لیا جائے پرویز خٹک صاحب کا تو وہ کہا لگاتے ہیں بجائے کوئی جواب دینے کے۔ اب بلوچستان میں یہی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ عبد المالک صاحب نے کہا ہے کہ وفاق سے دوری ہو جائے گی۔ یہ پختونخوا میں بھی مطلب یہ بہت شدت آ گئی ہے، اس ساری چیزوں پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ لطیف کوسہ صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ آئین ہی عمرانی معاہدہ ہے اور اسی پہ عمل ہوگا، یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان پہ بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں جناب۔ افغان انٹیلیجنس چیف نے کہا کہ لاکھوں ڈالر انہوں نے لیے طالبان سے بات کرانے کے لیے۔ بات یہ ہے کہ 2013 میں پشتونوں نے اپنا نیا خان چن لیا تھا۔ پہلا خان چنا گیا تھا چنگیز خان کے دور میں ہرات میں، وہ بھی ایک پشتون تھا۔ خان کا لفظ منگولیا کی زبان کا لفظ ہے، تو چنگیز خان تھا، ہلاکو خان تھا وغیرہ، وہ خان وہ کہلاتے تھے، یعنی سردار۔ وہ ایک لمبا قصہ ہے، وقت نہیں ہے، کبھی آپ کو سناؤں گا کہ اس کو خان کیوں چنا گیا۔ چنگیز خان سے اس نے ایسی ٹھاٹ سے گفتگو کی، اس نے کہا تم کوئی خان ہو؟ تم تاتاریوں کے سربراہ ہو؟ اسے خان لوگ کہنے لگے، بتدریج یہ لفظ رائج ہو گیا۔ 2013 میں نیا خان چن لیا تھا پشتونوں نے، پھر پنجابیوں نے، پھر کراچی والوں نے، رفتہ رفتہ سبھی نے، اور اب چاروں صوبوں میں وہ سب سے پاپولر ہے۔ سندھ میں بھی وہ 36% ہے، پیپل پارٹی 35% ہے، بلوچستان میں بھی وہ 36% ہے، اس کے قریب بھی کوئی نہیں ہے، اور پشتون بیلٹ بھی ہے وہاں پہ، اور پنجاب میں تو خیر کوئی تناسب ہی نہیں ہے، اور پختونخوا میں تو خیر کوئی مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں، امیدوار ہی کوئی نہیں ہے۔ پرچم لہرا رہے ہیں، کہ تصویر تو میں نے نہیں دیکھی، خان صاحب کی ایک آدھ جگہ پہ دیکھی، اور پرچم لہرا رہے ہیں، اتارنے نہیں دیتے لوگ۔ تو اب یہ کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا یہ الیکشن، اور اس کے نتائج لوگ کیسے مانیں گے، یہ بات کوئی قابل فہم نہیں ہے۔ تو ایک جناب ایران نے سعودی عرب اور بھارت سمیت کئی عرب ممالک ہیں، لیٹن امریکہ میں ممالک ہیں، 33 ملکوں کے شہریوں کو بغیر ویزے کے ایران میں داخلے کی اجازت دے دی ہے۔ ظاہر ہے وہ سیاحت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اس سے کچھ آمدن بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا نام اس میں شامل نہیں۔ اس میں ایک رپورٹ آخر میں تہران میں جمی ورک صاحب ہیں
بڑے ممتاز اخبار نویس ہیں، وہ ظاہر ہے ایران میں ہیں مدتوں سے، تو ایران کی صورتحال پر نظر رکھتے ہیں، پاکستانی ہیں، تو ان کی ایک رپورٹ ان سے درخواست کی تھی کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے یہ کیسے ہوا، عمران خان کے دور میں تو حالات ٹھیک ہو گئے، تو پھر کیا ہوا؟ وہ آخر میں وہ رپورٹ آپ سن لیں گے۔ مجھے یاد ہے یہ 2005 تھا جب جہانگیرہ میں نے لوگوں کی آنکھوں میں، چھوٹا سا قصبہ ہے سوابی کے قریب، بے پناہ چمک دیکھی، اور جیو ٹی وی کے ساتھ ایک انٹرویو میں، جو عجیب بات ہے کہ نیوز بلیٹن میں انٹرویو ہوا، مجھے یاد نہیں ہے کسی اخبار میں اس کا، نیوز بلیٹن میں اس طرح طویل انٹرویو ہو، وہ معلوم نہیں کیوں انہوں نے مجھ سے بات کی، تو میں نے ان سے کہا کہ عمران خان نے ریپلیس کر دیا ایم کیو ایم کو بھی اور اے این پی کو بھی، اتنی چمک تھی آنکھوں میں، لوگ اس طرح ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ 2008 کا تو بائیکاٹ کیا عمران خان نے، میرا خیال ہے وہ جیت سکتے تھے الیکشن 2008 کا، تو اے این پی نے اس پہ گندی گالیوں کی ایک پوری مہم چلائی، پورا دن گالیوں کا کیا جواب۔ بہرحال اب وہ بلوچستان میں ہے برپا، اور مجھے اندیشہ ہے کہ کراچی کے میں بھی ہوگا، اور سروے تو یہی کہہ رہے ہیں، اور وکیل بھی اٹھ کھڑے ہوں گے کیونکہ وکیلوں کو بھی معاف تو نہیں کیا جا رہا، تو یہ تو ایک ایسا ہنگامہ ہوگا جس سے نمٹنا بڑا مشکل ہوگا۔ اب ایک ایک موضوع پہ کر کے میں بات کرتا ہوں۔ جناب ایوب خان کے زمانے میں بھٹو صاحب نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ ایک پارٹی ہونی چاہیے، ذوالفقار علی بھٹو سیکرٹری جنرل تھے فیلڈ مارشل ایوب خان کی کنونشن لیگ کے، اور متبادل امیدوار تھے، اور فاطمہ جناح کے خلاف مہم چلا رہے تھے کہ ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ضلعی صدر ہو اور ایس پی جو سیکرٹری ہو۔ اب میری تجویز یہ ہے، اس خاکسار، وہ تو خیر بڑے آدمی تھے، تاریخ ساز شخصیت تھے، اس ناچیز اخبار میں اس کی تجویز یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنروں کو ہی مسلم لیگ نون کا صدر بنا دیا جائے، اور وہی فیصلے وہی کریں، جب معاملات سارے ان کے ہاتھ میں ہی دینے ہیں تو پھر کیا ہے۔ نون لیگ مخمصے میں پھنس گئی، 8 فروری کے الیکشن کے بعد مصیبت میں گرفتار ہے۔ وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ الیکشن کچھ ملتوی ہو جائیں گے، اور حلیف درد سر بن گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان 3-4 سیٹیں مانگ رہے ہیں پنجاب میں، ایم کیو ایم کہہ رہی ہے 1 سیٹ لاہور میں دیں، اس کے بدلے میں شریف خاندان کا کوئی آدمی لڑ لے کراچی میں، اور ہم اسے زیادہ ووٹ دلوائیں گے اپنے امیدواروں سے زیادہ۔ پچھلی دفعہ شہباز شریف نے لڑا تھا الیکشن اور 500 ووٹوں سے فیصل بابڑہ سے ہارے تھے۔ فیصل بابڑہ تو اب کسی اور کاروبار میں مصروف ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، تو وہ تو شاید نہیں لڑیں گے، ظاہر ہے، اور وہ پی ٹی آئی کا تو کی طرف سے تو سوال ہی نہیں ہے، تو وہ ممکن ہے وہاں سے لڑیں، لیکن صورتحال مختلف ہے۔ اب اگر ٹھپے لگائے گئے، اب یہ لفظ استعمال کیا عبد المالک صاحب نے، تو نتائج بڑے خطرناک ہوں گے، اور آزادی اتنی ٹھپوں کی شاید لوگ دیں گے بھی نہیں۔ حکومت تو کیا کرے گی، نہیں کرے گی، لیکن لوگ تو ٹھپوں کی اجازت شاید اب نہیں دیں گے، اور ان کے ساتھ بہت معاملہ خراب ہو گیا۔ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی، مجھے نام یاد کرنا پڑتا ہے، استحکام پاکستان، بڑی درخواست کی ان سے نام بدل دیں کچھ، میری درخواست کون سنتا ہے۔ وہ مانگ رہے ہیں 25 سیٹیں اب قومی اسمبلی کی، اور ظاہر ہے اسے 2-2.5 گنا صوبائی اسمبلی کی، اور علیم خان کو وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے۔ 10 سیٹیں تو دینے کے لیے میاں صاحب تیار ہیں قومی اسمبلی کی، اور ظاہر ہے 20-25 اپنا اس کی بھی تیار ہیں صوبائی اسمبلی کی، لیکن وہ نہیں مان رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی جو آپ کی پوزیشن ہے بھئی، آپ کے پاس بھی الیکٹیبلز ہیں، ہمارے پاس بھی الیکٹیبلز ہیں، تو کیا ہوگا اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ایم کیو ایم بھی اپنے مطالبے پہ قائم ہے، اور بڑی سخت ہارڈ بات۔ مولانا فضل الرحمان تو دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، زج کر دیتے ہیں دلائل کی، یعنی انبار تلے مار ڈالتے ہیں اپنے حلیف کو، تو وہ کتنی سیٹیں ان کو دیں گے اور ان کو کتنی دیں گے، اور کیا پھر وہ مانیں گے؟ اگر یہ دباؤ ہے، ظاہر ہے آزاد تو نہیں ہے، وہ حالات تو بہت خراب ہیں، ووٹ تو کسی اور کے ہیں، مانیں گے تو کیا وہ پنجاب کے بغیر، وہ کہتے ہیں پنجاب کے بغیر کیا حکومت چلاؤں گا، اور پنجاب اگر دے دیا استحکام پاکستان پارٹی کو، علیم خان صاحب کو،
تو حکومت کیا ہوگی ان کی؟ ڈمی وزیر اعظم بنیں گے۔ اب اس پہ اختلاف ہے، بعض مبصرین کہتے ہیں کہ نہیں بنیں گے، وہ چلے جائیں گے چھوڑ کے سب کچھ، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اقتدار کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے، بڑا مشکل ہے، اقتدار کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو وہ مان جائیں گے۔ سندھ میں البتہ یہ ہے کہ وہ کچھ سیٹیں لے سکتی ہے نون لیگ، یعنی نون لیگ کیا، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس پیر پگاڑا صاحب کا، اور جمعیت علماء اسلام، اور ایم کیو ایم اور نون لیگ۔ لاڑکانہ میں چاہتے ہیں وہ کہ بلاول کے خلاف، بلاول جیتے تھے 5,000 سے، کہ میں نے کنفرم نہیں کیا، کسی نے مجھے بتایا 5,000 سے جیتے تھے۔ اگر یہ صورتحال ہے اور وہاں اس طرح کی کوئی مہم چلتی ہے تو بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ وہاں معقول ووٹ ہیں جمعیت علماء اسلام کے، پچھلے 10-12 برس میں کافی کام کیا انہوں نے، وہاں سے کچھ سیٹیں لے سکتے ہیں۔ پنجاب میں تو صرف ایک ہی صورت ہے، ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں پنجاب پختونخوا میں، اور اب بلوچستان کی پشتون بیلٹ میں بھی اور کراچی میں بھی ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں، بلے کا نشان نہ دیا جائے، عمران خان صاحب جیل میں ہوں۔ لیکن یہ جو ورچوئل جلسہ ہو رہا ہے، یہ جو مرضی کر لیں۔ ابھی تو سنا ہے انٹرنیٹ میں سپیڈ اس کی سلو کر دی گئی ہے، شاید بند ہی کر دیں یوٹیوب کو، تو لیکن وہ تو سن لیا جائے گا۔ وہ کوئی ایک آدمی بھی اگر اس کو محفوظ کر لیتا ہے تو وہ تو وہ تو آگ کی طرف پھیل جائے گا، اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ ایک بڑا ہولناک انکشاف کیا ہے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں۔ سابق افغان حکومت کے سے کئی ملین ڈالر انہوں نے لیے تھے طالبان سے، رہنماؤں سے افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کرانے کے لیے۔ افغانستان کے سابق انٹیلیجنس چیف ہیں رحمت اللہ نبیل، انہوں نے الزام لگایا۔ جنرل مشرف نے بھی ایک الزام ان پہ لگایا تھا، وہ ان کا کہنا تھا اپنی کیبنٹ کے ارکان سے، انہوں نے کہا تھا ان میں سے بعض زندہ ہے، مجھے ظاہر ہے کیبنٹ کا ایک ممبر نہیں بتایا تھا، کہ انہوں نے بھارت گئے، اجیت دوول سے ملاقات کی، اور وہاں پہ جب تجویز پیش کی کہ جی بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان کے سیاستدان اگر مل بیٹھیں اور کنفیڈریشن بنا لیں تو یہ ممکن ہے اگر وہ چاہیں۔ اجیت دوول سے ملاقات بھی کی تھی، اس کی تصویر چھپی ہوئی تھی، اس میں قاضی حسین صاحب نے کہا یہ ڈس انفارمیشن ہے، کیونکہ ایم ایم اے کا حصہ تھے وہ، مگر منور حسن صاحب نے فوراً اس کی تردید کی، کیونکہ وہ سب انڈین اخباروں میں چھپا تھا، تردید کی اور کہا ہم اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، اس کے وہ ذمہ دار ہیں۔ ایک الزام باجوہ صاحب نے لگایا تھا، خود مجھ سے بات کی تھی، کہ مرجر کے خلاف نقد داد وصول کی ہے انہوں نے، یہ جو افغانستان سے مولانا فضل الرحمان ہے۔ اب صحیح تھا غلط تھا یہ تو کوئی تحقیقات کرے، اور تحقیقات کون کرے گا؟ بنے ہیں اہل حوث مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں۔ عمران خان صاحب نے نامساعد حالات کے باوجود پارٹی کو حکم دے دیا ہے کہ الیکشن کی تیاری کریں، اور حکمت عملی بنا لی ہے۔ کیا حکمت عملی ہے معلوم نہیں، تو اپنا امیدوار کھڑے کریں، کیسے کریں گے کس طرح کریں گے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ شعیب شاہین صاحب نے بڑا عجیب انکشاف کیا ہے کہ یوکرینی صدر نے عمران خان سے کہا کہ ہمیں اسلحہ چاہیے، پاکستان میں اب کافی اسلحہ بنتا ہے، بنیادی ضرورت کا جو چھوٹا اسلحہ تو سب کا سب بنتا ہے اور ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب نے ان سے کہا، ظاہر وہاں سے واپس آ چکے تھے، کہ ہم امن کے لیے مدد کر سکتے ہیں، جیسے سعودی عرب اور ایران کے درمیان گفتگو عمران خان نے شروع کی تھی، چینی بعد میں ہے، چینیوں کا ظاہر رول بڑا فیصلہ کن تھا، تو مگر جنگ کے لیے نہیں۔ اس کے بعد شاہین صاحب کہتے ہیں کہ انہیں ہٹا دیا کہ نہیں، وہ تو ہٹانے کا فیصلہ تو باجوہ صاحب نجم سیٹھی کے بقول بہت پہلے کر چکے تھے، اور امریکی تو برہم ہو گئے جب وہ روس کے دورے کا انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے روکنے کی کوشش کی اور وہ اسے روکے نہیں۔ سستی گندم اور سستا پٹرول، اکانومی کہاں جا پہنچتی، اور ایران سے گیس لے لیتے تو پھر تو کیا ہی ہوتا اگر لابنگ کرتے، لیکن اس کے لیے تو ہمت چاہیے، ڈرے ہوئے لوگ تو یہ نہیں کر سکتے، چنانچہ انہیں ہٹا دیا گیا۔ ظاہر اب تو جلدی تو کوئی امکان نہیں ہے، لیکن 8 فروری کے الیکشن کے
نافذ ہونے کا بھی کوئی الیکشن ہو سکتے ہیں، ہوگا اس دن اللہ جانے کیا، لیکن اس کے نتائج نافذ نہیں ہو سکتے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ بھائی آپ 67-70% والی پارٹی کو نکال پھینکیں اور باقی لوگ حکومت بنائیں اور وہ بہت سموتھلی چلتی بھی رہے، یہ تو کوئی بات قابل فہم نہیں ہے۔ پشین میں جو کنونشن ہوا تھا اس کی کرسی وہ سٹیج اٹھا لیا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں کرسیاں بھی اٹھا کے لے گئے، اب دور دراز کا شہر ہے، پتہ نہیں، اب زیادہ تفصیلات نہیں مل سکی، تو خواتین سمیت ان پہ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، اور یوم میں پانی چھوڑ دیا گیا۔ میرا خیال ہے اس کے باوجود وہ جلسہ کر لیں، کسی اور جگہ پہ کر لیں گے، کیونکہ وہی تو قبائلی علاقے ہیں، میں کنٹرول تو نہیں ہو سکتے۔ یہ لطیف کھوسہ صاحب جناب شامل ہو گئے پی ٹی آئی میں، اور یہ نظر ہی آ رہا تھا، کرائن ہی یہی تھے، اور ایسے ووکل ہوئے ہیں، ایسے یہ پہچانے نہیں جاتے یہ وہی لطیف کھوسہ ہیں۔ وہ حبیب جالب صاحب جو گئے تھے امریکہ کوئی 30-35 برس پہلے، انتقال سے کافی عرصہ پہلے واپس آئے تو اٹالین سوٹ پہنے ہوئے تھے اور ریشمی نکٹائیاں پہنے، پاکستانیوں نے ان کی پذیرائی کی، ان کا حق بھی تھا، ظاہر ہے انہوں نے بڑی تکلیف دہ زندگی جھیلی تھی، ہماری نیاز مندی تھی، مگر وہ اجازت دیتے تھے بے تکلفی، تو میں نے کہا جالب ریکنڈیشنڈ ہیں جی، تو وہ کہتے بس دیکھو یہ بات نہ کہو ہیں جی، تو خود بڑے وہ جملہ بڑے شاندار چست کرتے تھے، کبھی موقع ہوا تو سناؤں گا آپ کو۔ تو یہ لطیف کھوسہ ریکنڈیشنڈ ہے، یہ بالکل نئے نکور لطیف کھوسہ ہیں، اور کیا گرج برس رہے ہیں، اور بات انہوں نے ٹھیک کہی ہے کہ آئین ہی وہ معاہدہ ہے جو فلاحی مملکت کے خد و خال مرتب کرتا ہے، اور آئین سے انحراف میں ریاست کی تباہی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب کو بھی نہیں بلایا گیا بھٹو کے مقدمے میں، بھٹو صاحب کا جو مقدمہ کھولا گیا ہے، تو مگر وہ تو برسوں سے اپنی ذاتی رائے دے رہے تھے، ان کا مزاج تو ایسا ہی ہے، اور وہ بہت بڑے وکیل بھی ہیں، وکلاء کی تحریک کی قیادت بھی کی، اور ان کی ذاتی حیثیت اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ نہ کوئی ان کو ہاتھ ڈالنے کی ہمت کر سکتا ہے۔ بہرحال الگ تو وہ بھی ہو گئے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے یہ کہا کہ میں الیکشن ڈیفنس سے لڑوں گا۔ بھائی ڈیفنس میں تو سعد رفیق بھی امیدوار ہیں، بڑے مضبوط امیدوار ہیں سعد رفیق، اور ہمایوں صاحب بھی ہیں، برتری تو ہے پی ٹی آئی کی، لیکن وہ پی ٹی آئی کا امیدوار کون ہوگا یہ تو نہیں پتہ، ہمایوں صاحب تو چلے گا ادھر۔ اور یہ کہا اب یہ بڑا مسئلہ بنے گا ٹک ٹاک کا، یہ میں نے دیکھا ہے جب بھی الائنس بنتے ہیں ٹک ٹاک کی تقسیم پارٹی کے اندر بہت مسئلہ ہوتا ہے، سوا ایک آدھ پارٹی کے، تو نواز شریف صاحب اپنا حکم نافذ کر دیتے ہیں، زرداری صاحب نافذ کرتے ہیں، مگر اتحاد میں تو بڑا پرابلم ہوتا ہے جی، اور ہمایوں اختر خان بھی ہوں گے، اور سعد رفیق بھی ہوں گے، اور لطیف کھوسہ بھی ہوں گے، تو دیکھیے کیا ہو، اگر یہ ان کو ٹکٹ دے دیا جائے، میں کہہ نہیں سکتا۔ الیکشن کمیشن نے ٹریننگ شروع کر دی ہے 19 دسمبر سے ملک بھر میں ریٹرننگ افسروں کی، اور ویسے تو خیر ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہی مالک کل ہوں گے اب، اور سرکاری افسر ہی ہوں گے، جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا، میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا۔ میں بہت کمزور تھا، منیر نیازی جو ہیں یہ، میں بہت کمزور تھا اس ملک میں ہجرت کے بعد، اور اس ملک میں کمزور تر مجھ کو کیا۔ اب دوسرا مصرع مجھے یاد نہیں، کوئی نہ کوئی دوست لکھ بھیجے گا تم غلط مصرع پڑھتے ہو، بھائی غلط ہی پڑھے جا سکتے ہیں، کوئی 40 برس پہلے سنا، کوئی 50 برس پہلے سنا۔ ایک جناب بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اگر یہ درست ہے کسی کو اس کی تحقیق کرنی چاہیے، مگر بات وہی ہے، کسے وکیل کریں، کسے منصبی چاہیں۔ پی ٹی آئی کے کوئی ورکر ہیں اقبال حسین صاحب لیا میں، انہوں نے کہا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، تحریک انصاف کی سپورٹ میرا جرم بن گیا، 3 ماہ سے سیاسی انتقام کا نشانہ ہوں، تمام جائیداد، زمین، فیکٹری، کنٹرول شیڈ، آئس فیکٹری پر پولیس کی مدد سے قبضہ کر لے، نگران حکومت کے دور میں 3 ماہ سے نگران حکومت ہے،
बकरियों के फार्म से तमाम बकरियां चुरा ली गईं, 4 कनाल का घर छोड़कर लिया में मुंतकिल हुआ। अब ख़ानदान को धमकियां दी जा रही हैं और गुंडों के ज़रिए घेराव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा ट्रैप किया जा रहा है। इस सारे मामले का ज़िम्मेदार अलहाज मोहम्मद जहांगीर है। पता नहीं अलहाज मोहम्मद जहांगीर कौन है। तो बहरहाल इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद पीटीआई पे दस्ते करम जो है वो है उसी तरह। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने जो जेल ट्रायल हो रहा है इमरान खान का, उसके खिलाफ दरख्वास्त पर कल समाअत होगी और सीनियर जज जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल 11 बजे समाअत करेगा। मशहूर हमारे वकील जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जुल्म और जबर के इस दौर में लाजमी तौर पर मैं पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ूंगा। शायद कुछ और वकील भी, लेकिन ये तस्वीर सही नहीं है कि सारे टिकट वकीलों को दिए जाएंगे, वर्करों को दिए जाएंगे। वो नंबर वकला को तो दिए जाएंगे, जाहिर है, और जाहिर है वकला को देने में मसला है। तो कायदे आज़म वकला से सबसे ज़्यादा मशवरा करते थे, नौजवानों से करते थे, क्योंकि वकला का एक्सपोजर ज़्यादा होता है और वो अपनी हिफाजत कर सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट के एक जस्टिस हैं शमस अब्बासी साहब, गालिबन उनका नाम है। उनके भाई का सुना बड़ा बेहतरीन इलाज हो रहा है घर पे। 3 डॉक्टर हैं जो 8-8 घंटे की ड्यूटी देता है। अच्छी बात है, इलाज बेहतरीन ही होना चाहिए। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने अपना मनसब संभालने के 3 दिन के बाद हुक्म जारी किया कि हवाई अड्डों पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की वकला के बेगमा जो हैं उनकी जिस्मानी तलाशी नहीं ली जानी चाहिए, नहीं ली जा सकती। हालांकि ख़ातीन लेती हैं तलाशी, कोई बात समझ में नहीं है। इस पर ताज्जुब हुआ। एक लंदन का वाक़या मुझे याद आया, कोई 10-11 बरस पहले का है। ये ग्रीन चैनल हमारे यहाँ तो शायद इससे भी ज़्यादा हो गया। ग्रीन चैनल हमारे यहाँ भी इंट्रोड्यूस कराया गया था। वहाँ ग्रीन चैनल में जिसके पास कोई काबिल एतराज़ चीज़ नहीं होती वो ग्रीन चैनल से गुजर जाता है और उसे पूछा नहीं जाता, इल्ला ये कि कभी शुबा हो या कोई तला हो। तो एक जज साहब गुजर रहे थे वहाँ से, तो वो कस्टम ऑफिसर ने कोई शुबा हुआ, उसने सामान उनका खुलवाया तो उसमें सिगरेट निकले। सिगरेट जो पे टैक्स बरतानिया में ज़्यादा है, तो उसने कहा आप यू मी लॉर्ड, और मुकदमा चला, केस दर्ज हुआ, जज साहब को मुस्तफ़ी होना पड़ा। और बहुत कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। अलबत्ता ये है कि उनका इकराम मलहूज़ रखा जाए, ख़ातिन का मेरा ख्याल मलहूज़ ही रखा जाता है। और जजों की बेगमात हों तो ज़ाहिर है तलाशी लेने में क्या है, और ख़ातिन तलाशी लेती हैं और पर्दे में भी होता है। तो ये बात कोई समझ में नहीं आई, क्या मसले होता है, चीफ जस्टिस साहब ही बता सकते हैं। बस अब तो वो वर्चुअल जलसे की बात रह गई है। देखिए उस पर तो कल ही बात करेंगे, इस वक्त क्या अर्ज़ करें। मेरा ख्याल है वो पहुंच जाएगा लोगों तक। यही है जनाब आज मुख्तसर मेरा ख्याल है निस्बतन। तो इजाज़त दीजिए, बाकी वर्चुअल जलसे पे कल बात करेंगे। भाई मुरी न्याजी का शेर मैं दोहराए देता हूँ, उम्र मेरी थी मगर उसको बसर उसने किया, मेरी सारी ज़िंदगी को बेसमर उसने किया, लेकिन कब तक, आखिर कब तक। सबसे पहले हारून साहब आपको, आपके सुनने वालों को और आपके देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो पीस प्रोसेस शुरू करवाया था और जिसको फिर चीन ने पाया तकमील तक पहुंचाया, उसका समर आना शुरू हो गया है। उस ज़िमन में सबसे दिलचस्प पेशरफ्त ये हुई है कि ईरान ने 33 ममालिक की एक ऐसी लिस्ट जारी की है जिन ममालिक के शहरियों को ईरान में दाखिले के लिए किसी किस्म के वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा फ्री एंट्री होगी। उनमें टॉप पर सऊदी अरब है, अमारात मुत्तहदा अरब अमारात है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है और बहुत सारे ममालिक हैं, लातीनी अमेरिका के ममालिक हैं। ये बहुत ही एक खुश आइंद पेशरफ्त है और इसका क्रेडिट चीन को जाता है और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को जाता है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुसालहत की ये पॉलिसी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। लेकिन इसमें एक अफसोसनाक अमर भी है, वो ये कि इस लिस्ट में जहां लातीनी अमेरिका के छोटे ममालिक भी शामिल हैं,
जैसे वेनेजुएला है, पेरू है, क्यूबा है, ब्राज़ील है, और हत्ता कि इस लिस्ट पर इंडिया भी शामिल है। इस लिस्ट में पाकिस्तान शामिल नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, पाकिस्तान में पैदा होने वाली बदअमनी, सिक्योरिटी की सिचुएशन की वजह से हमारा इमेज जो इमरान खान के वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका था, पाकिस्तानी शहरियों की कदर व मंजिलत में इजाफा हो चुका था, वो दोबारा तनज़्ज़ुली का शिकार है। और हमारे इंटरनेशनल इमेज को ऐसा डैमेज लगा है कि ईरान जो हमारा हमसाया मुल्क है, उसने 33 ममालिक की उस लिस्ट में जिनके शहरियों को वीज़ा फ्री एंट्री होगी, उनमें पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया। ये बहुत ही एक अफसोसनाक सूरत हाल है इस लिहाज से कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जब हुकूमत थी तो उस वक्त पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मिसाली तल्कात कायम हो चुके थे। दोनों के दरमियान क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म के इंसिडेंट होते थे, उनमें वो ज़ीरो तक पहुंच चुके थे, सिफर हो चुके थे। उसकी वजह ये थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईरान के 2 विज़िट किए और दोनों विज़िट के दरमियान इन्होंने बैठकर एक पॉलिसी बनाई कि दोनों ममालिक एक दूसरे के ममालिक में किसी किस्म के दहशत गर्दों को दाखिले की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन बदकिस्मती से जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, पाकिस्तान में बदअमनी में इजाफा हुआ है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इंसिडेंट्स भी हुए हैं। इस पॉलिसियों की वजह से हमारा इमेज दोबारा ख़राब हो रहा है। हमारी जो इज़्ज़त और तकरीम वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में बनी थी, उसमें कमी आ रही है, तनज़्ज़ुली आ रही है। और पाकिस्तान को बदकिस्मती से इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया जिसमें इंडिया शामिल है। लेकिन पाकिस्तान जो ईरान का हमसाया है, बरादर इस्लामी मुल्क जिसको कहते हैं, वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।